अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ किरण खान। नाज़रीन, रमज़ान का जो महीना है इसमें जो है इबादत और मसाजिद में एक जो तमाम लोगों का जाना होता है और एक रौनक जो लग जाती है वो कभी भूले नहीं भूलती, और हर साल ये जो समा बन जाता है, हर कोई दुआ करता है कि सारा साल ही ऐसा रहे। आज रमज़ान की फ़ज़ीलत, अहमियत और ख़ास ख़ास कुरान पाक के हवाले से हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में जो ख़ास तौर पर घरों में कुरान पाक पढ़ा जाता है और 30 दिन में इसको मुकम्मल करने की तरफ ज़ोर दिया जाता है। तो आज हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं कारी आकिब हुसैन मकसूदी, और इन्हीं के साथ मौजूद है मोहम्मद अयाज़। आज कुरान पाक के हवाले से और रमज़ान अल मुबारक के हवाले से इनसे बहुत सारे सवालात किए जाएँगे और कोशिश करेंगे इनसे ये जानने की कि रमज़ान अल मुबारक में क्या तरीक़ाए-कार हो कि कुरान पाक को भरपूर तरीके से तलफ़्फ़ुज़ से हम किस तरह जो है लफ्ज़ की अदायगी कर सकें। सबसे पहले खुशामदीद मैं आपको कहूँगी। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप बाकायदा तलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करें ताकि बरकत फैले। अलिफ लाम मीम ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا آواز تھی آپ نے اور ایک سما باندھ دیا، الفاظوں میں کھو گئی تھی میں، اور یہ ایک عبادت بھی ہے کیونکہ سننے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے بالکل لیے بھی۔ ایسا کیونکہ ہمارے ساتھ ایاز صاحب بھی موجود ہیں۔ ایاز صاحب بتائیے گا روزے کی اہمیت کے حوالے سے۔ جی، روزے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ روزے رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اور روزے سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے، جو بھوک پیاس کا اور ہر چیز احساس دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا خاص کر کے جو لوگ بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں ان کو جو ہے نا دیکھ کر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جون کے ساتھ اس چیز کے ملیں اور اس کا بالکل جی ایسا ہی احساس ہے۔ دلاتے ہیں۔ عاقب حسین صاحب جس طرح جی انہوں نے بات کی بھوک اور پیاس کی اور احساس کی، جی تو آپ بتائیے گا روزہ جو ہے بھوک پیاس احساس کا بھی نام ہے، آپ کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ جی، روزہ جو ہے نا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک قسم سے انسان کی جو جسم ہے نا اس کی زکوٰۃ بھی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات کرتے تو ہیں۔ روزہ جو ہے نا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور یہ بھوک پیاس انسان برداشت کرتا ہے صرف کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ بے شک۔ تو یہی ہے کہ اللہ پاک ہر بندے کو ہر انسان کو یہ جو سعادت ہے یہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ اس دفعہ ہم ہیں، شاید اگلی دفعہ ہم نہ ہوں، تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ صحیح بہت بات۔ پیاری اور مقبول عبادت ہے اللہ پاک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیسے کہ رمضان ہے اور رمضان میں کہا رمضان جاتا ہے خوشیوں کا مہینہ ہے، ایسے باعث رحمت کا مہینہ ہے، بالکل اور ایسے اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے، اور نفلی عبادات بھی کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور فخر کا مہینہ ہے، اور جتنی بھی اس میں عبادت کی جائے کم ہے، کم اور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لے کے جاتی ہے۔ بے شک، تو بے شک، جی کیا بات کر دی آپ نے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج جی میں اسی حوالے سے جو ہے بات کرنا چاہتی ہوں، جی ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ جی ہم لوگ دیگر عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بالکل نوافل صحیح۔ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گی، جیسے ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا قرآن پاک کی جو ہے تلاوت ہے گھروں میں کی جاتی ہے، اس 30 دن کو خاص طور پہ جو ہے نا لوگ بہت زیادہ جو ہے قرآن پاک کی طرف آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے قرآن پاک خاص طور پر جو ہے مکمل کر لیا جائے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا تلفظ کے ساتھ اسے پڑھ پاتے ہیں، کوئی کوتاہی ہو جائے؟ کیونکہ ہم لوگوں کا مطلب لوگوں کا روزہ بھی ہوتا ہے، میں اپنی بات کروں گی، روزہ بھی ہوتا ہے اور چیزوں کو لے کر چلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کی تھوڑا بیان کر دیجیے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی آہستہ آہستہ کر کے پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں ایسے کہ سننے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، سننے والے تو دور کی بات ہے، خود انسان جو پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سمجھ نہ آئے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت کر کے پڑھو۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا گیا اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، یعنی قرآن کریم کو عربی لب و لہجہ کے ساتھ پڑھو، خوبصورت کر کے پڑھو، مزین کر کے پڑھو۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں جلدی میں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آج پروگرام ہونے سے پہلے چونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی اور یہ جاننے کے لیے خاص طور پہ کیونکہ آج قرآن کے حوالے سے ہماری بات ہونی تھی، تو لوگوں نے مجھ سے یہ خاص طور پہ خواتین کا سوال تھا کہ ہم نے اب لفظ غلط پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ، اور ہماری چونکہ نیت ٹھیک تھی، ہم پڑھنا صحیح چاہ رہے تھے اور ہم سے لفظ بھی غلط ہو گیا تھا، کیا اس میں ہمیں جو ہے گناہ کی طرف جائیں گے یا وہ ہمارے لیے اسی طرح ثواب کی طرف ہی ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک لائن پڑھنے سے بھی کہتے ہیں ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں اندر، تو کہیں ہم ان نیکیوں سے محروم تو نہیں رہ جائیں گے؟ میں نے کہا لازمی آج یہ سوال تو بالکل ریز کرنے والا ہی ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جی جیسے الف لام میم، یہ جی 3 الفاظ بنتے ہیں، تو الف کے اوپر 10، لام کے اوپر 10، یہ 30 نیکیاں تقریباً بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو غلط پڑھتے ہیں، تجوید قرات پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ آپ پڑھیں گے اچھے طریقے سے پڑھیں گے
تو یہ آپ کے لیے پڑھنے بھی آسان ہوگا اور اس میں ثواب اور اجر وہ بھی زیادہ ملے گا. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس میں وہ گناہ، تو یہ انما الاعمال بالنیات، کیا بات یہ ہے. اللہ پاک نیتوں کو جی دیکھتا ہے. تو یہ جیسے تجوید و قرات ہے، یہ ضروری ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. وہ اسی لیے ہے کہ آپ کہیں اس طرح ان نیکیوں سے محروم نہ رہ جائیں. کیا بات ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو گھر کی خواتین ہیں ان کو جا کے دوبارہ سیکھنا تھوڑا ایک مشکل عمل ہوگا ان کے لیے، کیونکہ خاص طور پر اس کے لیے مدرسے وغیرہ میں جانا پڑتا ہے اور پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. جو گھر پہ رہ کے خواتین اپنے تلفظ کو بہتر کرے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو وہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایسی اپلیکیشن دیکھ لیں جس میں وہ آن لائن بھی کرانے آن پاک لائن ہوتی ہے. بالکل جی جی ایسی جی ہے. بالکل. تو مشکل نہیں ہے، اگر انسان جی کوشش جی کرے جی تو جی کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. کیا بات ہے. جی میں ظاہر بات ہے ہمارے ساتھ ایاز صاحب موجود جی ہیں اور جی میں لازمی ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جی جی پہلا روزہ کب رکھا تھا ایاز صاحب نے؟ انشاءاللہ منگل کو امید ہے کہ نہیں بچپن میں جب آپ جو ہے 7-8 سال کہتے جب نہیں روزہ فرض ہوتا ہے. تقریباً 8-9 سال کی عمر میں رکھا تھا. 9 چھوٹی سال عمر کی میں. چھوٹی جی عمر میں. ماشاءاللہ چھوٹی تو عمر میں. آپ کے ٹائم پہ روزہ کشائی ہوئی تھی آپ کی؟ کیونکہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے بچوں کی روزہ کشائی ہونے کا. میں ایک دفعہ میں نے گرمی میں ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ کہ شدید بہت زیادہ گرمی تھی. جون جولائی کے روزے تھے. اس میں چھوٹی عمر میں تھا تو وہ روزہ میرے لیے بہت مشکل تھا. میں نے جمعے کی نماز پڑھی اور روزے کا جب ٹائم جمعے کے بعد جو ٹائم گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میں نے اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے یقین کریں اتنی پیاس مجھے لگ رہی تھی روزے میں کہ میں اس کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سا کوئی بہانا مجھے ملے کہ میں پانی پی لوں. نہیں پانی نہ پیوں کہ اس کو آخر تک مطلب ہے اچھا. افطاری تک اس کو لے کے جاؤں. ماشاء تو بڑی کوشش کی ہے لیکن بس اللہ اللہ. یہ تعالیٰ روزہ صبر جی کا بھی صبر کا جی جو ہے جی نا سبق دیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. ایسے ہی. اور کبھی بھولے سے پانی تو نہیں پیا آپ نے؟ ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے. کبھی کبھی نہیں لیکن ابھی نہیں وہ چھوٹی عمر میں ہوا ہوتا ہے. کئی دفعہ جی ہوا جی پھر بعد میں یاد بھی آ گیا جی ہوگا. جی جی پھر لیکن روزہ ہو جاتا ہے. اگر انسان جان بوجھ کے نہ ایسا کام کرے نہیں ہوتا روزہ ایسے ہی ٹوٹتا نہیں. ہاں جی اگر ایسے جان ہی بوجھ کے کوئی کام کرے پھر ٹوٹ پھر جاتا ایسا ہوتا ہے. ہے. جی چلے انہوں نے تو کچھ چیزیں ہمیں بتا دی. جی اب جی جی روزے کے حوالے سے آپ بھی ہمیں کچھ چیزیں بتائیے گا، جیسا کہ سرما لگانا، دانت سے خون نکلنا اور طبیعت کا خاص طور پر خراب ہونا، کیا اس میں بھی جو ہے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل روزے پہ اثر پڑتا ہے، لیکن یہ جو معروف ہے نا کہ سرما ڈالنے سے یا قطرہ آنکھوں میں ڈالنے سے اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ایسے ہے کہ جو چیز کھانے والی انسان جب تک اندر نہ لے جائے نا اپنے منہ کی زبان سے لگی ہوئی چیز تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی زبان تک ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، زبان غلطی اندر سے انسان لے جائے نا تو زبان ذائقہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے روزہ تو ٹوٹے گا، ذائقہ آئے گا. تو یہ جو معروف ہے نا کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، تیل لگانے سے یا وہ اور بہت ہے کلر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ رمضان کے حوالے سے جتنی ہم آگاہی دے سکتے ہیں وہ ہم دیں. ایاز صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں رمضان کے حوالے سے کوئی ایک میسج دینا چاہیں؟ میسج یہ دوں گا کہ جو یہ مہینہ ہے بہت رحمت والا برکت والا مہینہ ہے اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس کے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا بات جتنی ہے. بھی عبادت کرنی چاہیے ہمارے لیے کام ہے. کیا اور بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ کا زبردست. یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، ہر قسم کا مہینہ ہے یہ. اور اس مہینے کو یہ قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیا اور اس بات کو ہے. ہمیں ہر حال میں جو ہے نا جتنی بھی عبادت ہو سکے کرنی چاہیے. کیا اور اللہ بات ہے. تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اس رمضان کے مہینے میں. بے شک. اور انسان کے منہ سے نکلی جو بھی دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. کیا بات ہے. آمین ثم آمین. ویسے تو ہم دنوں میں بھی دعا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. جی وہ بھی ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جتنی بھی عبادت کی جائے رمضان کے مہینے میں وہ کام ہے. کیا بات ہے. اب میں چاہوں گی کہ قاری صاحب آپ جو ہے نعت کا آغاز کریں اور چند اشعار سنائیں اور آج رمضان کی ٹرانسمیشن میں خوب برکت ڈالے کہ سننے والوں کے دل بھی جھوم اٹھے. جس وقت نہ دنیا کی کوئی بات رہے گی، جس وقت
ہوگا خدا ایک تیری ذات رہے گی سبحان اللہ ایک ہوگا خدا ایک تیری ذات رہے گی جس وقت گداؤں کی نقش کول رہے گی جس وقت گداؤں کی نقش کول رہیں گے اس وقت بھی جارے تیرے خیرات رہے گی اس وقت بھی جارے تیرے خیرات رہے گی جو شخص محمد کی ثناخوانی کرے گا جو شخص محمد کی ثناخوانی کرے گا اس شخص پہ انوار کی برسات رہے گی اس شخص پہ انوار کی برسات رہے گی گا خدا ایک تیری ذات رہے گی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا آواز ماشاء تھی اللہ، اور اللہ کیا انداز تھا اور کیا ماشاء الفاظ تھے اللہ، آپ نے سما باندھ دیا جھوم اٹھے ہم سب اور ہمارے دل بھی جھوم اٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ جب علیہ آپ نے وسلم۔ ثنا بیان کی کیا کہتے ہیں لاسٹ میں آپ جو ہے پیغام کیا دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے پیغام یہی ہے کہ ضرور اہتمام کریں رمضان شریف کا اور افطاری کے وقت اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں ہم تو کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو توفیق دے جو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو ضرور خیال رکھیں اور یہ میسج ہے کہ سب کے لیے دعا بھی کیا کریں اور اللہ پاک سے رو رو کے التجا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمارے یہ جو ماہ ہے اس سال جو ہمیں یہ نصیب ہوا ہے اللہ پاک ہماری یہ عبادات قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین آج کی ہماری ٹرانسمیشن تھی خاص طور پر جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے میں چاہتی ہوں بہت سارے لوگوں کے ہمیں جو ہے ریکویسٹ آ رہے تھے کوسچنز آ رہے تھے کہ یہ پوچھے خاص و خاص جو ہے رمضان مبارک میں جو ہے قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے کہیں کوئی غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم لوگ کور کریں اور تلفظ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وقتاً فوقتاً ہم سے جو ہے بات ہوتی ہے خاص طور پر ہم یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے یہ آپ سب کے لیے سجاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بہت سارے خاص و خاص رمضان کے حوالے سے سوالات کریں بات کریں اور ایک سما باندھیں نعت پڑھے اور آپ کے لیے بہت ساری جو ہے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کو ہر سال نصیب ہو اور اس کی سعادت حاصل کرے روزے رکھے اور عبادات کرے اور اپنی دعاؤں سے ان لوگوں کے لیے بھی آپ مانگے جو سب کے لیے مانگ رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں برائی سے دور رہیں اور ہمیشہ جو ہے اپنے دلوں کو عبادت سے جو ہے آباد کریں اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت اللہ حافظ